اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جو ٹاپک پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے غزوہ حنین۔ بچوں، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ آج ہم غزوہ حنین کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ 8 ہجری میں غزوہ حنین جو تھا وہ ایک گھاٹی کا نام تھا، ٹھیک ہے، ایک ایسی گہری کھائی، مطلب جہاں پہ جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے، جو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ جو سب سے مشہور ہوئی وہ ہے غزوہ حنین، جو کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہوئی، وہ مشہور ہے غزوہ حنین کے نام سے، یعنی کہ ایک گھاٹی ہے جس جگہ پہ جنگ ہوئی تھی۔ پس منظر اس کا کیا ہے کہ جب جب مکے کے بعد قریش کے لوگ قریش قوت کا خاتمہ ہو گیا، یعنی جب قریش کے میں ایسے قبیلے تھے جو کہ یہودی تھے، جب ان کا خاتمہ ہو گیا تو بہت سے عرب قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ قبیلے ابھی تک بھی سرکشی پر آمادہ تھے، یعنی کہ کچھ قبیلے ابھی تک بھی مسلمان ہونے اور مسلمانوں کا ساتھ دینے اور امن و امان سے رہنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کی وجہ سے ان کا اقتدار خطرے میں ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو مطلب اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس میں ان کی بے عزتی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو قبیلے سرکشی کر رہے تھے ان میں بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جنگجو قبیلے بھی شامل تھے، یعنی کہ جنگ لڑنے والے قبیلے تھے وہ بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ وہ اپنی جنگی طاقت پر بہت مطلب گھمنڈ تھا، انہیں بہت غرور تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور ہم سے کوئی جنگ جیت نہیں سکتا۔ اس سے پہلے مسلمان ان کی طرف رخ کریں، انہیں مسلمانوں پر حملے میں پہل کر دینی چاہیے۔ انہوں نے نہایت جوش و خروش سے حملے کی تیاری شروع کر دی تاکہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑی جا سکے، یعنی کہ جس میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہودی زیادہ اچھے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ کم تر ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نقل و حرکت اور ارادوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید بن ابی حرد کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب کفار کے ناپاک ارادوں کی تصدیق ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور حنین کی طرف جو ہے پیش قدمی کی۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، جن میں 2,000 نو مسلم تھے، یعنی جب جنگ ہو رہی تھی حنین کی تو اس جنگ میں 12,000 مسلمان تھے جن میں 2,000 نان مسلم تھے۔ ان کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ مخالف گروہ کی قیادت بنی مالک کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی تعداد اگرچہ صرف 4,000 تھی، تاہم فنون جنگ سے واقف اور ماہر تیر انداز تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہے تعداد میں کم تھے لیکن ان کو جنگ کرنے کا ہنر تھا اور وہ بہترین تیر انداز تھے۔ تیر انداز اس کو کہتے ہیں کہ جن کا تیر جو ہے وہ بالکل نشانے پہ لگتا ہو، ٹھیک ہے، تیر انداز کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ جس کا تیر لگانے میں اندازہ بالکل بہترین ہو اس کو تیر انداز کہا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں ان کی تعیناتی بھی بہتر جگہ پر تھی۔ مزید یہ کہ انہوں نے ٹیلوں اور گھاٹیوں میں تیر انداز دستے چھپا رکھے تھے، یعنی مطلب انہوں نے بالکل صحیح جگہ پہ لوگوں کو کھڑا کر رکھا تھا، یعنی ان کو جنگ کرنے کا ہنر تھا نا، تو انہوں نے بالکل صحیح جگہ پہ لوگوں کو اپنے مطلب دستے کھڑے کر رکھے تھے، لوگوں کے گروپ کھڑے کر رکھے تھے کہ اگر یہاں سے کوئی آئے تو ان پہ اٹیک ہو جائے، یہاں سے کوئی آئے تو ان پہ اٹیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پلاننگ کر کے انہوں نے سب لوگوں کو صحیح جگہ پہ کھڑا کر رکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دشمن کے مقابلے پر مسلمان کثیر تعداد میں نکلے تھے۔ ایسے میں چند مسلمانوں کے لبوں پر
یہ بات آئی کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ اس غرور و تکبر کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے محروم ہو گئے۔ مقابلہ شروع ہوا تو دشمنوں سے پہلے ہی حملے میں تیروں کی بارش شروع ہو گئی، اور جو نان مسلم جو تھے ان کا پہلا حصہ وہ ایسے بدحواس ہو کے بھاگے کہ ان کی گھبراہٹ کی وجہ سے ساری جو فوج تھی وہ ادھر ادھر ہو گئی، یعنی کہ منتشر ہو گئی، ادھر ادھر ہو گئی۔ اس میں دیکھو بچوں، آپ کو ہمیشہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا منتظر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد کی امید رکھنی چاہیے، چاہے ہم کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ اور دوسری بات کہ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے دیکھیں مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم 12,000 لوگ ہیں اور ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ تو بہت کم سے ہیں، وہ تو 4,000 لوگ ہی ہیں، تو ہم جیت جائیں گے۔ لیکن جنگ ہمیشہ عقل مندی، صبر و تحمل اور سمجھداری کے ساتھ جیتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ لوگ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ ڈر کے بھاگ جائیں گے، کچھ کو عقل نہیں ہوگی، سمجھ نہیں ہوگی، تو جنگ نہ تو جیت پائیں گے اور نہ ہی جنگ کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ سکے گا، یہی نہیں پتہ چلے گا کہ دشمن حملہ کہاں سے کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ چاہے آپ کے پاس کتنی ہی طاقت ہے، لیکن پھر بھی ہمیشہ یہ نیت کر کے چلیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت انسان کو ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں، ہمارا آج کا آپ کا کام یہ ہے کہ غزوہ حنین کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا جواب آپ تلاش کریں گے۔ غزوہ حنین کے واقعات اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے متعلق کیا فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 سوالات ہیں، آپ ان کو حل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔